بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور بڑی کڑاکے دار سٹوری ہے بھائی، بہت ہی دھماکے دار قسم کے ثبوت ہیں کہ پنجاب پر کن کا قبضہ ہے۔ بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ کے پچھلوں کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دی نیوز میں سٹوری آئی اور انہوں نے پھر نام تو نہیں لکھا تھا، لیکن پھر میں نے مختلف ذرائع سے پتہ کیا اور میں نے کہا یار یہ کن کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل آپ جن کی طرف سمجھ رہے ہیں انہی کی طرف اشارہ ہے کہ پنجاب کا علاقہ نیلی بار، اس پر مکمل کنٹرول ہے۔ خیر یہ تو ایک سٹوری آئی نا نیلی بار کے بارے میں بتاتا ہوں نیلی بار کیا ہے اور پھر یہ کیا کس قسم کا کنٹرول ہے۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہ اوورال پنجاب پہ ہی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں نے ویڈیو کی، مجھے کہیں بہت ہی باخبر اور بااثر سورس نے بتایا کہ جی ایک ڈی پی او صاحب کو سسپینڈ کیا گیا کرپشن چارجز پر، اور ڈی پی او صاحب کوئی قریبی تھے بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ کے، اور جناب خان صاحب جب لاہور گئے تو پھر انہوں نے آئی جی اور چیف سیکرٹری سے کہا کہ آپ ایسا کریں، پھر اگر وہاں ان کو دوبارہ نہیں لگانا تو پھر آپ اس کو سی پی او فیصل آباد لگا دیں۔ انہوں نے کہا سر آپ خود بتائیں، ایک کو کرپشن چارجز پر وہاں ڈی پی او کو ہم نکالا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں فیصل آباد کا آپ سی پی او لگانا چاہتے ہیں جو ڈی آئی جی کے برابر ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے نہیں لگایا۔ تو یہ حالات ہیں، کس طریقے سے قبضہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد آپ یقین، میں اس طرح کے الفاظ استعمال، آج آپ یہ سٹوری سنیں، آج آپ یہ ثبوتوں کے ساتھ سٹوری ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پبلش ہو چکی ہے سٹوری، اور پھر اس کے بعد ہم نے پتہ کیا، میں نے مختلف سورسز سے، میں اب وہ سورسز کا نہیں بتاؤں گا، وہ بیچارے خود ہی زیر عتاب آ جائیں گے، تو بات کی اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جی ہاں واقعی یہی صاحبان ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ جی یہ انہوں نے پنجاب پولیس کو اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے، بھائی اگر آپ کی بات ٹھیک بھی مان لی جائے تو کم از کم وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تو تھے، کم از کم وہ چیف منسٹر تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوگی، کم از کم کو ایم پی اے کو ایم این اے کو منسٹر کو اس طرح کا ہوگا۔ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر رسوخ ہمیشہ ہی بیوروکریسی پر اس طرح سے رہتے ہیں۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ خاور مانیکا صاحب اور ابراہیم مانیکا صاحب یہ ہیں کون جو پورے بیوروکریسی کو انہوں نے نچایا ہوا ہے پنجاب میں؟ یہ ہے کون جو قبضہ کیا ہوا ہے پنجاب میں؟ تو یہ آپ نے ان کو، تو آپ کا اعتراض تھا نا کہ جی انہوں نے پنجاب پولیس کو اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے۔ آپ نے پنجاب پولیس سمیت پوری پنجاب کی بیوروکریسی بلکہ پوری گورنمنٹ کو ہی مبینہ طور پر خاور مانیکا کی باندی بنایا ہوا ہے۔ یہ حالات ہیں، ایسے ملک چلا کرتے ہیں، اور باہر بیٹھے امپورٹڈ یوتھیا اور یہاں پہ ایکسپورٹڈ یوتھیا، یہاں پہ انڈیجنس یوتھیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ حالات تو یہ ہیں کہ یہاں پر یہ صورتحال ہو رہی ہے، اور تو میں معذرت کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن بات تو یہ تو پھر یہی سمجھ آتی ہے نا کہ یہ تو جیسے 2018 سے پہلے باقاعدہ ایک انویسٹمنٹ کی گئی ہو، باقاعدہ ایک پری پلانڈ ایجنڈا ہو، پری پلانڈ انویسٹمنٹ کی گئی ہو، اس طریقے سے۔ اب میں آگے کچھ نہیں کہوں گا۔ اب آئیں جناب، آپ دیکھیں کہ نیلی بار کا علاقہ ہے جس میں پاک پتن شامل ہے۔ اصل میں بارز کہتے تھے پہلے پرانے زمانے میں، بارز اس جنگل کو جو دو دریاؤں کے درمیان ہوتا تھا، اور پھر یہ مختلف ہیں اور بھی، جیسے گنجی بار ہو گیا، ساندل بار، گوندل بار وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب اس طرح کے بارز ہیں پنجاب میں، تو نیلی بار بھی اسی طرح سے دریائے راوی اور ستلج کے درمیان کا علاقہ ہے، وہ جنگل، اور پھر یہ سارا کچھ، چونکہ ستلج یا راوی کا، ستلج کا کہتے ہیں کہ نیلگوں ٹائپ اس کا پانی تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام نیلی بار پڑ گیا۔ اور اس پورے علاقے میں کیا ہے جناب کہ پاک پتن ہے، ساہیوال ہے، اور اسی طریقے سے اوکاڑا ہے، اور بورے والا، شاید عارف والا، وہاڑی، یہ چیچا وطنی وغیرہ وغیرہ، کچھ اور بھی شاید علاقے ہوں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ نیلی بار غالباً ایک ناول بھی تھا، پتہ نہیں طاہرہ اقبال صاحبہ کا تھا یا کس کا تھا، تو وہ انہوں نے بھی اس طریقے سے۔ اب یہ اس میں ان علاقوں میں جینا حرام ہو گیا ہے بیوروکریسی کا، پولیس آفیسرز ہوں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، ان کا جینا حرام ہو گیا ہے ان علاقوں میں۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ اگست 2018 سے
اگست 2018. اور اب یہ کہا جا رہا ہے, مطلب میں نے پتہ کیا نا, جب میں نے وہ مختلف لوگوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل یہی ہیں خاور مانیکا صاحب, ابراہیم مانیکا صاحب. ان کے فرنٹ مین مبینہ طور پہ یہ اطلاع ملی کہ وہ ہیں جمیل گجر صاحب اور ان کی مسز جناب فرح صاحبہ, ان کے وہ فرنٹ پرسنز ہیں. اور جمیل گجر صاحب ان کو, اور پھر اس کے بعد مجھے بہت ساری اور بھی اس ذرائع سے پتہ چلا کہ جی مبینہ طور پہ کوئی اس طرح سے بھتے جاتے ہیں, کوئی جس طریقے سے پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں, جس طریقے سے اس انداز میں صورتحال ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے یہ وہی جمیل گجر صاحب ہیں جن کو وہ ڈی پی او رضوان گوندل کا تبادلہ ہوا تھا نا, ان کو جس طریقے سے وہاں پر چیف منسٹر ہاؤس میں بلا کے بے عزت کیا گیا تھا. اور اس میٹنگ میں کہا جاتا ہے جمیل گجر بھی موجود تھے اور بابا رحمتہ نے بھی وہ نوٹس لیا تھا, پتہ نہیں وہ نوٹس کدھر پھر چلا گیا. اور وہ دو چار پیشیاں ہم نے دیکھی بڑی گرما گرم ہوئی تھیں, اور وہ جمیل گجر کون ہے, اور اس وقت خاور مانیکا صاحب کو بھی بلایا گیا تھا, اور یہ سارا کچھ آپ کو چکر یاد ہے نا, وہ بہت ہی. تو اب 2018 سے لے کر اب تک, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ 2018 سے لے کر یہ 3 سالوں میں کوئی آپ یہ دیکھ لیں کہ 7 پولیس افیسرز پاک پتن میں, ڈی پی اوز ڈسٹرکٹ پولیس افیسرز, 7 ایس پی یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ پولیس افیسر جو ڈی پی او ہوتا ہے یا جس لیول پہ بھی, تو 7 بدل گئے, 7 ٹرانسفر ہو گئے, جس میں رضوان گوندل وہ پہلے شکار ہوئے تھے آپ کو یاد ہے, ماریہ محمود, عبادت ناصر, صاحبزادہ بلال عمر, نجیب الرحمان, ملک جمیل ظفر اور فیصل مختار, یہ ہیں جناب. اب ایک کے ٹینیور پاک پتن میں 5 مہینے بنتا ہے, 5 مہینے کا ٹینیور, یعنی 5 مہینے ہی ٹکنے دیا ہے کسی ڈی پی او صاحب کو. ٹھیک, اسی طریقے سے 6 کمشنر, ٹھیک ہے نا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 6 کمشنر جو ہے نا پچھلے اس میں 3 سالوں میں, تو ان کا بھی 6 کا ٹینیور کتنا بنتا ہے, یہ اتنا بنتا ہے. اب یہ لکھا ہوا ہے سٹوری میں کہ جو آخری کمشنر ہیں صاحب, وہ جناب ان کو کہا گیا, ان کو یہ ابھی 2 مہینے پہلے کب تبدیل کیا گیا آخری کمشنر کو, تو وہ ان کو پھر انہوں نے ظاہر کہا ہوگا اچھا آپ ایک ٹرانسفر ہو کے آتا ہے, اس کی فیملی آتی ہے, اس طریقے سے آپ یوں پیک اپ کروا دیتے ہیں کہ فلاں نے ان کو انٹرٹین نہیں کیا. اب آخری کمشنر جو ٹرانسفر ہوئے 2 مہینے پہلے, اسے کہا گیا کہ جی اس کا جرم کیا تھا, آپ کو پتہ ہے اس کا جرم کیا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جناب چھوٹے صاحب کی مبینہ طور پر ابراہیم مانیکا صاحب کی کال نہیں سنی, ٹھیک ہے نا, یا کال کا جواب نہیں دیا, فون کال کا, یا ان سے کوئی سستی ہو گئی ہوگی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے شاہ معظم کی کال کا جواب نہیں دیا, ان کو جناب وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا. انہوں نے جب بولا تو چیف منسٹر ہاؤس یعنی کہ عثمان بزدار یعنی کہ وسیم اکرم پلس نے ان کو یہ ہدایت کی کہ آپ جائیں نا ذرا فارم ہاؤس پہ, اور سنا ہے کہ وہ فارم ہاؤس بڑے صاحب کا ہے, خاور مانیکا صاحب کا ہے, اور وہ لاہور میں ہے, اور فارم ہاؤس پہ جائیں اور وہاں پر معافی تلافی کریں. اور وہ جناب کمشنر صاحب گئے اور معافی تلافی بھی کی, انہوں نے معافی بھی مانگی, انہوں نے جناب وہ قدم بوسی بھی کی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ قدم بوسی اور وہ معافی تلافی ان کی قبول نہیں ہوئی, ان کو پھر بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. اب حالات یہ ہیں کہ چاہے وہ وابڈا کے ایکسین ہوں, ملتان الیکٹرک سپلائی کے کمپنی کے ہوں, ہائی ویز کے ہوں, آپ تحصیلدار کہہ لیں, آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس کہہ لیں, ایس ایچ اوز کہہ لیں, کوئی ڈپٹی کمشنر کہہ لیں, کوئی اسسٹنٹ کمشنر کہہ لیں, کوئی سوئی نادرنگ کے اپنا سوئی سدرنگ گیس کی کوئی پائپ لائن کے بندے کہہ لیں, کوئی ایف آئی اے کے کہہ لیں, پوری ایڈمنسٹریشن, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, صوبائی حکومت کے کوئی عہدیدار کہہ لیں, پولیس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, کوئی بھی ہو, وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نیلی بار میں رہنا ہے تو ان کو خفا نہیں کرنا. یہ حالات ہیں پاکستان کے, یہ حالات ہیں اس صوبے کے, پنجاب کے, جس میں خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے, اب ذرا سنیے گا ذرا سنیں آپ سنیں, اور سر دھونے بھی صحیح, پتہ نہیں سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور اب یہ افیشلز کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر آفس جو ہے جناب, وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ چلے جائیں وہاں پر فارم ہاؤس ہے لاہور میں, معافیا مانگیں.
یہ بیوروکریسی کو، یہ پولیس کے آفیسرز کو، یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی ٹیم کو، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو، آفیسرز کو کہا جا رہا ہے، کمشنرز کو، ڈی پی اوز کو، ڈپٹی کمشنرز کو، اس لیول کے لوگوں کو کہ آپ جائیں اور فارم ہاؤس پہ آپ ان کو خفا نہ کیا کریں. اب کچھ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے. یہ کتنی انسلٹ ہے بیوروکریسی کی، یہ کتنی انسلٹ ہے سرکاری افسران کی، یہ کتنی انسلٹ ہے اسٹیٹ کی اور اسٹیٹ کے اداروں کی. یہ تو ایک ریڈیکیول کرنا ہے نا، یہ تو انسلٹ ہے نا اس طریقے کی. اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اس طرح سے اب پنجاب حکومت کے جو ترجمان ہیں حسان خاور صاحب، انہوں نے کہا نہیں جی ہم سارا کچھ میرٹ پہ کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ آفیسر جو کبھی اور اضلاع میں جاتے ہیں تو وہاں 2 سال 3 سال 1.5 سال زیادہ کمپلیٹ کرتے ہیں. جب وہ پاک پتن میں آتے ہیں تو ادھر کون سا آسیب کا سایہ ہے کہ وہ اتنے فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کو 4-5 مہینے بعد ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اور جرم ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پہ خاور مانیکا کا اور مبینہ طور پہ ابراہیم مانیکا کا اور مبینہ طور پہ جمیل گجر کا، اب یہ پنجاب کی یہ دادا گیری کر رہے ہیں، یہ دادا گیر بنے ہوئے ہیں. یہ اس طریقے سے معذرت کے ساتھ یہ سب سے بڑے بدمعاش ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ جناب انہوں نے بیوروکریسی کے ناک میں دم کیا ہوا ہے کہ ہمارے کہنے پر کوئی آئے گا، ہمارے کہنے پر جائے گا. ہمارے نہ یہ کوئی ایم این اے ہیں، نہ یہ کوئی ایم پی اے ہیں، نہ یہ کوئی ڈائریکٹ کوئی کسی جماعت کا حصہ ہیں، نہ یہ کوئی سرکاری کوئی افسران ہیں کہ افسران بالا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ اس انویسٹمنٹ کا حصہ ہیں جو 2018 میں انویسٹمنٹ کی گئی اور مبینہ طور پہ یہ بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ کے لگتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، اور یہ بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ کے لگتے ہوں تو اس آپ کو پتہ ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ جو نیلی بار کا علاقہ ہے اس میں یہ نون لیگ کا سٹرانگ گڑھ ہے، یہ مضبوط ترین گڑھ ہے نون لیگ کا. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے. یہ کچھ پاک پتن اکاڑا صاحب اس میں یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے اسٹوری میں بھی، اور آپ چیک کر لیں ذرا جا کے. کوئی 9 ایم این ایز جس میں سے 8 ایم این ایز نون لیگ کی ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنا سٹرانگ گڑھ ہے، کتنا مضبوط گڑھ ہے نیلی بار کا یہ علاقہ. ٹھیک، اچھا یہ پاک پتن ساہیوال اوکاڑا وغیرہ. اچھا آپ یہ بتائیں اگر 9 ممبران قومی اسمبلی ہیں نا ٹوٹل، تو ان میں سے ان 9 ممبران قومی اسمبلی میں سے 8 نون لیگ کے ہیں، اور 20 ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان میں سے 15 نون لیگ کے ہیں. ان کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور جو 2-4 اور ہیں، کوئی 1-2 پی ٹی آئی کے یا کسی اور جماعت کے، ان کو بھی کوئی نہیں گھاس ڈال رہا. اب آپ اندازہ تو کیجئے کہ اس حوالے سے یہ اب کیا بدلا ہے. یہ ہے وہ نیا پاکستان اور یہ ہے وہ ریاست مدینہ. میں نے کہا نا کہ یہ بالکل یہی لگ رہا ہے کہ جیسے پراپر طریقے سے ایک انویسٹمنٹ کی گئی ہو 2018 میں، اور اس انویسٹمنٹ کو اور اس فصل کو اب کاٹا جا رہا ہے. اب وہ تناور درخت بن رہے ہیں، اس تناور درختوں کی فصل کو جناب کاٹ رہے ہیں ابراہیم مانیکا صاحب، خاور مانیکا صاحب اور جناب اپنا جمیل گجر صاحب. جمیل گجر صاحب وہی ہیں جن کے گھر میں نکاح ہوا تھا یہ تیسرا خان صاحب کا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جن کے بھی گھر میں ہوا ہو، لیکن پھر یہی ثابت، یہی رضوان گوندل صاحب کے وقت بھی کہ یہ فرنٹ مین ہے، اور یہی سپریم کورٹ میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی اور میڈیا میں بھی ہوئی کہ جمیل گجر صاحب رضوان گوندل صاحب کو بے عزت کر رہے ہیں چیف منسٹر آفس میں. یہ بیوروکریسی کی حالت رہ گئی ہے پنجاب میں. اب کیا بیوروکریسی کا مورال کو کوئی کہے گا کہ جی ڈاؤن ہو؟ کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. اب اگر بیوروکریسی میں اس طرح کی کوئی ریزنٹمنٹ ہو، کوئی خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی مبینہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بغاوت ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، یعنی کہ ہر کسی کو یہی صورتحال کہ وہ ایک ڈی پی او کو کرپشن پہ نکالا اور جناب بھاگ کے گئے وسیم اکرم پلس صاحب
صاحب چونکہ وہ ڈی پی او مبینہ طور پہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بنی گالہ کے لگتے تھے، کوئی عزیز، کوئی مطلب رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ کے، تو جناب بھاگ کے آئے، انہوں نے یہاں کہا، اور خان صاحب گئے جناب بھاگ کے لاہور، اور انہوں نے بلایا جناب آئی جی کو اور چیف سیکرٹری، وہ میٹنگ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو سی پی او فیصل آباد لگا دیں گے، جس کو کرپشن پہ نکالا ہے ان کو سی پی او۔ یہ اخلاقیات ہیں، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ لوگ نیا پاکستان بنانے آئے تھے، اور یہ لوگ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے۔ وہ تبدیلی تباہی بن گئی ہے، وہ عوام کا تو ویسے اس نے کچومر نکال دیا ہے۔ یہاں پر لاٹری نکل آئی ہے خاور مانیکا صاحب کی، ابراہیم مانیکا صاحب کی، جمیل گجر صاحب کی، ماشاءاللہ کیا کہیں مبینہ طور پہ، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔